اب آ جائیں اس ایشو کی طرف جو علماء سو آج کل بالکل جب کوئی چراغ بجھنے والا ہوتا ہے نا تو ایک دفعہ بھڑکتا ہے. وہ کام کر رہے ہیں کہ میری ویڈیوز، پہلے تو ان میں غیرت تھی تھوڑی بہت، 2-3 منٹ کی ویڈیو کاٹتے تھے اور جواب دیتے تھے، پھر 2-3 منٹ سے 1 منٹ پہ آئے، 1 منٹ سے 30 سیکنڈ پہ آئے، 30 سیکنڈ سے سر اب 5-5 سیکنڈ اور 3-3 سیکنڈ کے میرے کلپ ہیں جو اپلوڈ کرتے ہیں اور پھر مجھے گالیاں نکالتے ہیں. یار 3 سیکنڈ میں کون سی بات کسی کی کنوے کی جا سکتی ہے؟ اپنی ان کی حالت یہ ہے کہ آپ ان کو 10 سیکنڈ کی اپنے علماء کی گالیاں بھی دکھا دیں نا کسی جاہل بندے کو بھی، کسی فرقے کے، تو وہ کہے گا نہیں جناب گالیاں تو ہیں لیکن اس کے آگے پیچھے بھی کچھ ہوگا. ان کو گالیوں کے آگے پیچھے نظر آ رہا ہے اور میرے چند جملوں کے آگے پیچھے کچھ نظر نہیں آ رہا. گستاخی کر دی. مجھے اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. میں چاہتا تھا کہ گلی گلی یہ چیز ڈسکس ہو کہ جناب رومنز اور پرشینز کے بعد اب جو ہے وہ مسلمز کی بھی امپائر کھڑی ہو رہی ہے. تو وہ ہو گیا، ہم کامیاب ہو گئے. کوئی دنیا کی مسجد نہیں بچی جہاں پہ اردو سپیکنگ لوگ ہوں، دنیا کی. سر ہمیں تو پوری دنیا سے لوگ رابطہ کرتے ہیں. ایون نیپال میں میرے بارے میں جمعے پڑھائے جا رہے ہیں مولویوں کی طرف سے. وہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ ان کو بیوقوف ہے، ان کی پبلک چینج ہو رہی ہے. نیپال، بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان، رشیا، یورپ، امریکہ، کوئی نہیں بچا. میرا چیلنج ہے دنیا میں جہاں کوئی اردو سپیکنگ موجود ہے، جو دنیا میں 50% زیادہ مسلمان ہیں، اور اس اعتبار سے یہ 90% بنتے ہیں کہ امام مسجد جتنے ہیں نا وہ سارے اردو سپیکنگ ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ایک نیچر ہے. عربی بھی کو مشہد بنائے گا نا، سب سے پہلے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کا بندہ جا کے مسجد میں امام یا مفتی قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا. چائنا میں آپ چلے جائیں، بریلوی دیوبندیوں کی مسجدیں، ہر جگہ یہیں سے گمراہی ایکسپورٹ ہوئی ہوئی ہے، یا تھوڑا بہت خیر ہے تو وہ بھی ایکسپورٹ ہوا ہوا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ وہ وہاں پہ ان سے ذرا پوچھیں کہ اس طرح ایک انجینئر ہے، اچھے برے الفاظ میں ضرور جانتے ہوں گے، اور وہاں پہ آپ کو اسٹوڈنٹس بھی مل جائیں گے. اس لیے ہر جگہ یہ ڈسکس کر رہے ہیں. تو ہماری تو اللہ کے فضل سے اس حوالے سے کامیابی ہے. یہ 3-3 منٹ کی چولیں مارنا 3 سیکنڈ کی اور 5 سیکنڈ کی، 3 منٹ سے اب 5 سیکنڈ پہ آ گئے ہیں تو ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں. اگر آپ کو کوئی کلپ بھیجتا ہے نا تو ظاہر ہے وہ سیکنڈز کا ہوگا، اس سے کہیں کہ یہ پوری ویڈیو بھیج. کئی لوگ ویڈیو بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی اس کی پوری ویڈیو کا لنک ہم نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، اور ڈسکرپشن ہی جو کچھ بھی نہیں ہوتا، جھوٹ بولا ہوتا ہے. جو بھی آپ کو کلپ بھیجے نا، آپ کہیں یہ پورا کلپ بھیج، کس مجلس میں سے ہے، کیونکہ ہم تو گھنٹوں بولتے ہیں. سر 99% کوسچن اپنی موت خود ہی مر جائیں گے، کیونکہ جنہوں نے ان کو دیا ہوگا نا ان کے پاس بھی پورا کلپ نہیں ہوگا، اور کس نے شروع سے کاٹا پتہ ہی نہیں ہوگا. یہ سر ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ کس ویڈیو میں سے کلپ کاٹا گیا، پھر تو ہم بتا بیٹھے ہزاروں ویڈیوز کا، یہی کام کرتے رہیں گے. ان کو پوچھیں نا جو اتنی ہمدردی کر رہے ہیں کہ بھئی جس نے یہ کاٹا ہے وہ کہاں سے لے کے آیا، ایویڈنس تو انہوں نے پروڈیوس کرنا ہے. 99% کوسچنز آپ کے فارغ ہو جائیں گے. جب آپ پورا کلپ دیکھیں گے نا تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ وہ بات، کچھ باتیں میں نے تنزیہ طور پہ کی ہوئی ہوں گی، ٹونٹ کے طور پہ. کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو میں کسی دوسرے کا کال پیش کر رہا ہوں گا، یا وہ کانٹیکسٹ سے ہٹ کے اس نے بات کی ہوگی. پورا کلپ دیکھیں گے آپ کو کلیئر ہو جائے گا. اور اس حمام میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، چاروں فرقے ننگے ہیں. انہوں نے کاٹ کاٹ کے آپس میں ایسے میری وجہ سے اتحاد امت ہو گیا ہے. یہ فائدہ ہوا ہے. کبھی آپ نے سوچا تھا کہ بریلویوں کے پیج کے اوپر اہل حدیث کی ویڈیوز شیئر ہو رہی ہوں میرے خلاف، اور وہ اپنے حق میں، اور اہل حدیث کے پیجز میں بریلویوں کی؟ باقی مجھے ان کی اندر کی جو خبریں ہیں نا واٹس ایپ کی، آپ سوچ نہیں سکتے کہ بڑے بڑے اہل حدیث علماء کن بڑے بڑے بریلوی علماء سے رابطے میں ہیں کہ یار ہم دونوں تو ٹھیک ہیں، آپ کا بھی ٹھیک چل رہا ہے، ہمارا بھی، اس کا کچھ کریں. جی میں اب ان علماء کے نام نہیں لینا چاہتا، بہت بڑے بڑے علماء ہیں دونوں طرف کے، لیکن مجھے خبر مل رہی ہے. تو سر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تسی جو مرضی کر لو، سچائی کی جیت ہوتی ہے. اور ہمارا جو مقدمہ ہے وہ عوام کی عدالت میں، عوام خود فیصلہ کرے گی. آپ کو پورا کلپ بھی مل گیا اور وہ ٹاپک بھی وہی تھا، پھر بھی آپ کہتے ہیں نہیں اس میں ایک یہ جو جملہ ہے نا یہ مجھے پسند نہیں، اس جز کے ساتھ مجھے اختلاف ہے. تو وہ آپ اپنا حق رکھتے ہیں، آپ وہ موقف اڈاپٹ کریں. لیکن میرے اوپر فتویٰ لگا دینا کہ قادیانیوں کا ایجنٹ ہے، جو سٹارٹ اس سے کر رہا ہے کہ قادیانی کافر ہیں، ان کے سامنے آپ نے دین کی دعوت پیش کرنی ہے.
جو شروع میں ہوئے قادیانی وہ مرتد تھے، آج جو ان کی نسلیں ہیں یہ مرتد نہیں غیر مسلم اقلیت ہیں جو آپ کے آئین میں لکھی ہوئی ہے. ان کو زندیق نہ کہیں، واجب القتل مرتد نہ کہیں، بلکہ دعوت پیش کریں. اور کیا دنیا میں کوئی ایک مجاہد ملت بھی نہیں ہے جو جا کے دھرنا دے کہ جی ہم نے آئین پاکستان کو چینج کرنا ہے، ان کو زندیق اور مرتد لکھوانا ہے اور ان کی پرسیکیوشن کرنی ہے؟ کروائیں. ہم تو اس حق میں نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں دعوت پیش کریں تاکہ ان کی نسلیں اسلام میں آ جائیں. تو اس میں میں نے ایک جملہ بولا تھا اس گفتگو میں، آپ یوٹیوب پہ کلپ لکھیں کتنے قادیانی مسلمان ہوئے ہیں. آپ کی دعوت سے تو اور پکے ہوئے ہیں نا. ہم نے چونکہ اس سے چندہ نہیں اکٹھا کرنا ہوتا نا کہ قادیانی مسلمان ہوا ہے، پہلے بریلویوں کے پلیٹ فارم پہ جاتا ہے، وہاں سے چندہ اکٹھا کرتا ہے، آدھا ان کو دیتا ہے، آدھا پھر وہی بندہ دیوبندیوں کے پلیٹ فارم پہ آتا ہے، پھر وہی اہل حدیث کے آتا ہے، اور 10 سال تک یہی کام کرتا رہتا ہے، چندوں کی گیم. تو میں نے تو کرنا نہیں ہوتا، ادروائز تو میں بھی یہاں پہ لا کے پروڈیوس کر سکتا ہوں. میرا یہ مشن نہیں نا. حسن بصری کا قول ہے کہ صحابہ اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپاتے تھے جس طرح تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو. تو اس لیے ہم یہ چیزیں ایکسپوز نہیں کرتے لوگوں کے سامنے، اور نہ آپ کے اشتعال دے آنے پہ کبھی کریں گے. تو آپ یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھیں قادیانیوں کو دعوت اصلاح. ایک ہے قادیانی حق کیوں نہیں قبول کرتے، تو اڈی وینل نہیں کرتے، بڑا گرما گرم کلپ ہے، تو وہ ان کو چبھا ہوا ہے. تو اس میں میں نے ایک جملہ بولا اور اس کے آگے پیچھے بولا، انہوں نے بیچ میں سے کاٹ لیا. بیچ میں سے کیا کاٹا کہ اگر قادیانی ہمیں مسلمان سمجھ لیں تو ہم بھی ان کو مسلمان سمجھ لیں گے. بس کہتے دیکھو جی یہ کیا، اس نے تو آئین کو چیلنج کر دیا ہے، اس نے تو متفقہ مسئلے کو چیلنج کر دیا. اور سر اس کے شروع میں نے بولا ہے کہ میں سمجھانے کے لیے ایک جملہ بول رہا ہوں، میں اس کو ایکسپلین بھی کروں گا کہ میں کیا بول رہا ہوں، یہ میں آپ کو دعوت کا سٹائل سکھا رہا ہوں. اور اس کے اوپر ہمارے کئی بھائی جو ہے نا میری اجازت کے بغیر قادیانیوں سے مناظرے کر کے قادیانیوں کو ان گروپس میں سے بھگا چکے ہیں میرے اس ایک جملے کے اوپر. پہلے تو مان گئے قادیانی کہ آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کا نہیں، مربی سے لکھوا کے دیں کہ ہم غلام احمد قادیانی کو دجال مانتے ہیں، اس کے باوجود ہم مسلمان ہیں. انہوں نے کہا نہیں جی وہ تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. تو میں نے جملہ بولا تھا کہ جس کو وہ پیغمبر مان رہے ہیں میں اسے دجال سمجھتا ہوں. تو میں جب اس کو دجال کہہ رہا ہوں وہ پیغمبر مان رہے تو مجھے کیسے مسلمان سمجھیں گے وہ؟ اگر مجھے مسلمان مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان نے جس کے بارے میں پیغمبری کلیم کی ہے وہ دجال ہے. یا اس کو دجال مانتے ہوئے بھی کوئی شخص رسول اللہ کا انکار کرے، کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو ہم کسی سے کہہ سکتے ہیں کہ تم رسول اللہ کا انکار بھی کر لو تب بھی مسلمان رہو گے، کیونکہ ہم پتہ ہے ہم خود نہیں رہیں گے. تو میں نے ایک جملہ بولا تھا، اس کو کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال. اگر کوئی کہنا یہ خود انوینٹ کرتا ہے مثالیں، اور سر قرآن آپ اور آپ کے بزرگوں نے قرآن تو پڑھا دی ہے نا، انہوں نے تو بابوں کی کتابیں پڑھی ہیں، قرآن میں اس طرح کی کئی مثالیں ہیں. سورہ الاعراف میں آتا ہے آیت نمبر 40 کے اندر کہ یہ کافر اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہ گزر جائے. اب کوئی کہے کہ اللہ تو سوئی کے ناکے میں سے اونٹ گزار سکتا ہے نا، تو ٹھیک ہے قیامت والے دن سوئی کے ناکے سے اللہ ایک دفعہ اونٹ گزارے گا، سارے کافر جنت میں. ہاں اونٹ دسو. تو آپ کہیں گے نہیں یار اللہ کا یہ کہنے کا مطلب نہیں تھا، اللہ نے ہمارے لحاظ سے ایک عربی کی مثال بیان کی تھی، محاورتاً بات کی تھی، یہ تو رزلٹ ہی نہیں ہے. تو سر اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال، کہ چونکہ یہ ہونا نہیں وہ بھی نہیں ہونا. جس طرح اس فزیکل ورلڈ میں اللہ تعالیٰ کے انٹروین کیے بغیر یہ امپاسبل ہے نا کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر جائے، اسی طرح امپاسبل ہے کہ وہ کافر جنت میں چلا جائے. اس کی ایک اور مثال دیکھیں، سورہ الزخرف کی آیت نمبر 81 میں ہے، قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ. اے نبی تم فرما دو کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا نا سب سے پہلے میں اسے پوج رہا ہوتا. اللہ کو یہ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اللہ جو قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ نازل کر چکا ہے، وہ پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ نبی تم فرما دو کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اسے پوج رہا ہوتا؟ اس کا تو بیٹا ہونا ہی نہیں ہے. یہ مثال کے طور پہ کرسچنز کو کہا جا رہا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہوتے نا تو میں بھی حضرت عیسیٰ کی عبادت کر رہا ہوتا. وہ بیٹا نہیں ہے، اللہ کی تو شان ہی نہیں ہے کہ وہ بیٹا کسی کو چنے. تو یہ قرآن میں مثالیں ہیں، یہ کامن سینس کی باتیں بٹ ناٹ سو کامن. اب مولویوں کو یہ باتیں پتہ ہوتی ہیں، وہ مکاری سے کلپ کاٹتے ہیں، ان کو پتہ ہے. بعض اچھے لوگ بھی ہیں، ایک منہاج القرآن کے بھائی ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے، انہوں نے میرے خلاف 20 کلپ بنائے ہیں، لیکن اس کلپ پہ انہوں نے کہا نہیں یہ علی بھائی کے اوپر جھوٹا الزام ہے. میں اگرچہ ان کا مخالف ہوں لیکن میں یہ اعلانیہ کہتا ہوں کہ علی بھائی نے یہ بات جو کہی ہے وہ بالکل ٹھیک کہی ہے. یہ بعد میں میرا کلپ آیا نا زمین ساکن ہے، تو انہوں نے پھر تھوڑا سا میرے پہ غصہ بھی نکالا کہ آپ نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا نام نہیں لیا کہ وہ تو زمین کو ساکن نہیں مانتے.
انہوں نے سائنس میں بڑی خدمت کی ہے. میں اس لیے نہیں نام لیتا ان لوگوں کے اس موقع پر کہ ان لوگوں نے سائنس کی خدمت مسئلہ نہیں تھا, مسئلہ یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت کو غلط کہنا اور اعلیٰ حضرت کی علمی دلائل کا قرآن و حدیث سے جو انہوں نے کھڑے کیے اس کا جواب دینا. وہ تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اپنی کتاب میں دیا, نہ آج تک کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث نے دیا ہے, وہ میں نے ہی دیا ہے. تو میں ان کو کیوں کوٹ کروں؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ ان کے جو علمی دلائل ہیں ان کے اوپر بات کی جاتی ہے نا, تو ہم وہ تعریف ادھر کریں گے جب کوئی کرے گا. یہ دو مزے لیتے ہیں, اپنا پوائنٹ آف ویو بھی بیان کر دیتے ہیں, دوسری طرف اب ان کی مخالفت نہیں لیتے. پیر کرم شاہ صاحب نے کشف المحجوب کے مقدمے میں لکھا ہے ایسی کتاب ہی کوئی نہیں, اور بڑی تعریفیں کی. اور کشف المحجوب میں نبی علیہ السلام کا وہ نعوذ باللہ اسکینڈل لکھا ہے صحب اور شکر کے چیپٹر میں کہ زید ابن حارثہ کی بیوی پہ حضور کی نظر پڑی, نعوذ باللہ من ذالک, نقل کفر نہ باشے, تو وہ پسند آئی تو نکاح کر لیا, جس پہ میں نے پورا ان کی پورے بریلوی مکتب فکر میں ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا جب میں نے یہ ہائی لائٹ کی. کشف المحجوب بریلوی دیوبندی دونوں چھاپ رہے ہیں, دونوں میں ہوا. اور وہی پیر کرم شاہ صاحب اسی واقعے کو ضیاء القرآن جب چھاپی ہے نا اپنی تفسیر, اس میں لکھا ہے کہ یہ کافروں کی سازش ہے اسلام کے خلاف. کشف المحجوب کے مقدمے میں اس کتاب کی تعریف کی, اور ادھر تاکہ نہ حضرت جی کو کچھ کہنا پڑے. دیکھیں نا, یہ کہتے ہیں ایک ٹکٹ میں دو مزے. اصل میں میرے خلاف اس لیے کہ میں نے ان کے ایک ٹکٹ کا ایک مزہ بھی خراب کر دیا ہے, دوسرا نہیں, کیونکہ وہ دوسرا مزہ اس ٹکٹ پہ لے رہے تھے کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں, وہ بھی ان کی جہالت کھل گئی, اور جو غلط باتیں تھی وہ تو کھلی, جو ٹھیک بتائی تھی وہ بھی غلط نکل آئی. تو ایک ٹکٹ کے دونوں مزے ختم کیے ہیں, ایک مزہ نہیں میں نے ختم کیا, اس لیے میرے خلاف ہوئے. ظاہر ہے جب جس کے پیٹ پہ لات پڑے تو وہ پھر اس قسم کی باتیں ہی کرتا ہے نا. یہ اذانیں شروع ہو گئی ہیں, ایک وقت میں ایک اذان کا جواب ضروری ہے, ہم دے کے پھر انشاءاللہ بقیہ گفتگو اذان کے وقفے کے بات کریں گے انشاءاللہ. اچھا میرے بھائیوں, قادیانیوں کے حوالے سے ریسنٹلی ایک میرا کلپ اپلوڈ ہوا ہے جس کا تھم نیل پہ عنوان تھا جب تو قادیانی سے ملتا ہے. اس پہ میں نے جو ان کے ساتھ کی ہے نا, اس سے بڑے ناراض ہیں. دیکھیں جی, آپ قادیانیوں کے خلاف جب بولتے ہیں نا تو کم از کم چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ والے کو سکپ کر دیا کریں. او بھائی اسی کی وجہ سے تو وہ وہاں ہیں. کہتے ہیں جی دیکھیں جی اس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوتا ہے. سر فوراً نقصان ختم کریں, اپنی کتابوں سے نکال دیں. ایک ٹکٹ میں دو مزے کرنا چاہتے ہیں آپ نکال دیں, آپ کو نقصان ہونا بند ہو جائے گا. ورنہ تو یہ ہم بار بار ہائی لائٹ اس لیے کریں گے کہ آپ کی اس قسم کی غلط کتابوں نے, اس میں عبارتوں نے جو بزرگوں کی طرف منسوب ہے, ہم بزرگوں کو کچھ نہیں کہتے, ہو سکتا ہے انہوں نے نہ کہی ہو, اس چیز نے قادیانیوں کو اپنے باطل عقائد کے اوپر مضبوط کیا ہے. تو آپ میرے درد کو سمجھیں. میری باج نہیں کسی نے کھولی, میری بھینس کھول کے نہیں کوئی لے گیا. اصل مسئلہ ہے کہ آپ کے اس ایٹیچیوڈ کی وجہ سے دین کا نقصان ہو رہا ہے. ہم آپ کو بس ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ نظر ثانی فرمائیں اپنے اوپر, یہ والا کام چھوڑ دیں. ہم بھی اپنے علمی دلائل رکھتے ہیں پبلک کے سامنے, آپ بھی رکھیں. یہ مقدمہ ہے, مقدمہ عوام کی عدالت میں, اس میں عوام فیصلہ کرے گی. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی جواب دیا, میں نے جواب دیا, یہ کام چلتا رہے. نہیں, میں نے ایک بات رکھی, آپ نے جواب دیا, دیٹس آل. میں نے کہا کہ جی آپ کے بزرگوں نے کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, اور یہ اسلام کی بنیاد کو اکھاڑتا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں یہ معرفت کی بات ہے, آپ کی عوام خود فیصلہ کرے گی. میں نے کہا کہ جی آپ کے علماء نے, آپ کے بزرگوں نے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ والے کلمے کو انڈورس کیا ہے, آج تک دفاع پہ لیکچر کر رہے ہیں, بلکہ مناظرے کر رہے ہیں, تو یہ اسلام کے مخالف ہے. کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے, اس میں پہلی چیز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے, دوسری چیز نماز قائم کرنا, تیسرا زکوٰۃ دینا, چوتھا جو ہے وہ استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرنا, اور 5ویں رمضان کے روزے. تو آپ کے بزرگوں نے تو یہ بنیادیں اکھاڑ دی ہیں, تو اب عوام خود فیصلہ کرے گی. اچھا کئی بھولی عوام کہتے ہیں جی ایک دفعہ جی علی بھائی سامنے بیٹھ کے نا ان بزرگوں کو اور ان کے علماء کو نا ان کی اصلیت پبلک کے سامنے کھول کے بیان کرتے ہیں. سر یہ آپ کام کر کے دیکھ لیں, کلمے کے اوپر تو ہر مسلمان مناظرہ کر سکتا ہے, آپ کلمے میں ان کے ساتھ مناظرہ کر کے دیکھ لیں, یہ اس کو بھی ڈیفینڈ کریں گے. تو پھر ہمارے ایمان کا امتحان شروع ہو جاتا ہے. ہمارے سامنے کوئی اس طرح کے غلط کلمے کو انڈورس کر رہا ہو تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان پہ کتنا امتحان ہے یہ. تو بہتر ہے اسے علمی ڈسکشن رہنے دیں. اور میں اس دعوت حق سے جڑے ہوئے اپنے بھائیوں کو بہنوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا, کسی پہ غصہ نہ کریں, بس جھوٹے کے نیچے لکھ دیا کریں لعنت اللہ علی الکاذبین, سورہ آل عمران آیت نمبر 61. پھر بھی غصہ ٹھنڈا نہ ہو تو ساتھ لکھ دیا کریں کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے,
بابوں کا خدا اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور، لیکن خدا کا لفظ اپروپریٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دین بھی تو خدا کی شناخت کے لیے ہے۔ ان کو چوٹ ہی اس وقت کرتا ہے، چوٹ اس اعتبار سے کہ یہ سوچنے میں مجبور ہوتے ہیں یار ہم کس خدا کو مان رہے ہیں، خدا تو سب کا ایک ہے، لیکن اس خدا کو جس کوالٹیز کے ساتھ آپ مان رہے ہیں نا وہ نہیں ہے جو کتابوں میں لکھی ہے۔ کہتے ہیں اس نے دو خدا بنا رہے ہیں، تو خدا ایک ہی ہے، آپ نے دو بنائے ہوئے ہیں کوالٹیز کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اور دوسرا شعر لکھ دیا کریں کہ کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن صوفیاء بھی اسلام کو فالو کر رہے ہیں، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی، شیعہ بھی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سارے کے سارے۔ کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ اس کا ایک وکھرا ہی جہاں ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا ہی وکھرا جہاں ہوتا ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہے کلپ وائرل ہوا تھا۔ تو اور جب یہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ ان کو یہ مشورہ لکھیں کہ ایک دن آئے گا آپ کے اندر سے آواز نکلے گی، کیا کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتاب۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی اسے محو کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کے دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔